اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہمارے سلیبس میں شامل جو نظم ہے، آخری نظم وحدانیت، آج ہم نے اس کو اسٹڈی کرنا ہے۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ شاعر اپنے خیالات کا اظہار کیسے کر رہا ہے۔ وحدانیت جس کا مطلب آپ لوگ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کو یکتائی کا اعتراف کرنا، اس کی ربوبیت کا اعتراف کرنا، اس کا قادر و مطلق ہونے کا اعتراف کرنا، اسے زمین و آسمان کا مالک تصور کرنا، اسے جھرنوں کا مالک تصور کرنا، اسے بارش کا مالک تصور کرنا، اسے زندگی کا مالک تصور کرنا، اسے خوشیوں کا مالک تصور کرنا، اسے اولاد دینے والا مالک تصور کرنا، اسے بیٹا دینے والا مالک تصور کرنا، اسے بیٹیاں دینے والا مالک تصور کرنا۔ بے شک یہ ایک ایسا عنوان ہے، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر ہم بات کریں اور کرتے کرتے ہماری عمریں بیت جائیں، مگر ہم اللہ کی وحدانیت کا ٹھیک سے اعتراف نہیں کر پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ خالق کائنات فرماتے ہیں کہ اگر زمین و آسمان کے جتنا بھی پانی ہے، یہ سارا پانی سیاہی میں بدل دیا جائے، گلیشیئر پگھل جائیں اور وہ پانی بھی سیاہی میں بدل دیا جائے، اور کائنات پر جتنے بھی درخت ہیں ان کو قلم بنا لیا جائے، اور آپ لوگ میری حمد و ثنا لکھنے بیٹھیں، یہ کلمیں گھس جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، آپ کی عمریں بیت جائیں گی، مگر آپ میری حمد کا احاطہ نہیں کر پائیں گے، آپ میری تعریف نہیں کر پائیں گے۔ جبھی تو خالق کائنات نے فرمایا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ جو لفظ کون کون لگایا، اس کون کون کا مطلب اتنی ان گنت اللہ کے انعامات ہیں کہ انسان کبھی اپنے گنتی کے احاطہ میں نہیں لا سکتا۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے اس نظم کے پہلے 4 شعر دیکھنے ہیں۔ آپ کو پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ مست توکلی ایک بلوچی شاعر ہیں۔ میں نے یہاں پر نشان کے طور پر بھی لگا دیا ہے، لکھ دیا ہے کہ بلوچی شاعر ہیں وہ، انہوں نے بلوچی میں یہ حمد کہی تھی اور اس کا ترجمہ کیا گیا جس نے طارق قریشی نے کیا۔ عزیز طلبہ، میں آپ کو بتاؤں، دنیا کے دوسری زبانیں جو بولی جاتی ہیں ان کا جو ترجمہ ہوتا ہے، آپ کی قومی یا پھر آپ کی مدر لینگویج جو ہوتی ہے اس کو اور زیادہ وسعت دینے کے لیے دوسری زبانوں کے ادب کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور یہ ترجمہ ہماری یا پھر ہمارے بولی جانے والی جو زبانیں ہوتی ہیں ان کو اور زیادہ وسعت دیتا ہے، ہم دوسری زبانوں سے سیکھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ نثر کا ترجمہ قدرے آسان ہے، نثر کا ترجمہ قدرے آسان ہے، جیسے مضمون ہو گیا اس کا ترجمہ کرنا، ایسے ڈرامہ ہو گیا، افسانہ ہو گیا، ناول ہو گیا، کہانیاں ہو گئی، ان کا ترجمہ قدرے آسان ہے۔ لیکن ترجمے کی دنیا میں سب سے مشکل کام جو ہوتا ہے وہ شاعری کا شاعری میں ترجمہ کرنا بہت مشکل کام ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت بھی عطا کر رکھی ہے کہ وہ یہ کام بھی کر گزرتے ہیں، اور طارق قریشی صاحب کے اس کام کو داد و تحسین کہ انہوں نے مست توکلی کی اس نظم کو، حمد کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا اور شاعری میں ہی ٹرانسلیٹ کیا۔ مست توکلی کے بارے میں آپ کو بتاؤں، یہ کوئی خاص پڑھے لکھے اور اعلیٰ و عرفہ مرتبے پر رہنے والے انسان نہیں تھے، بلکہ یہ ایک چرواہے تھے، آجڑی تھے، بکریاں چراتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک صلاحیت تو دے رکھی تھی کہ وہ شعر کہتے تھے۔ جب یہ بکریاں اپنی لے کر باہر نکل جاتے، کبھی کھیتوں میں، کبھی کھلیانوں میں، کبھی ریگستانوں میں، تو کبھی جنگل میں، تو اللہ تعالیٰ کے مظاہر کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ان تخلیقات کو اپنا دل دے بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کی تخلیقات سے عشق کر بیٹھے، اور پھر اپنے شعروں کے اندر اپنی محبت کا اظہار کرتے رہے۔ آج طارق قریشی مست توکلی کی زبان میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے رب کو مست توکلی کیسے دیکھتا ہے۔ یاد رکھیے عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کے لیے کوئی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
یہ صرف احساسات کی بات ہے، یہ محسوسات کی بات ہے۔ اللہ جب کسی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو پھر اسے اپنی پہچان بھی کرا دیتا ہے اور اپنے انبیاء کی بھی پہچان کرا دیتا ہے، اور مستوکلی کے دل میں اترنے والے وہ مظاہر اس کو اللہ تعالیٰ کی تعریف پر مجبور کرتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے شعر میں شاعر ہم سے کیا بات کر رہا ہے، کہتا ہے کہ اے خدا تو ہے واحد و یکتا، اے خدا تو ہے واحد و یکتا، ہے یہ شاہی فقط تجھے زیبا۔ شاعر نے زیبا کا مطلب ہے کہ تجھے جچتی ہے، تجھے مناسب ہے، واحد اکیلا، یکتا اکیلا، جس طرح ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ رب العزت تو واحد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، تو طاقتوں کا مالک ہے، تو زندگی کا مالک ہے، تو انعامات کا مالک ہے، تو خوشیوں کا مالک ہے یہ شاہی فقط تجھے زیبا۔ یہ اس کائنات کو کے اوپر حکمرانی کرنے والی تیری ذات ہے، اور کوئی یہاں پر قدرت رکھنے والا ہے ہی نہیں جو یہاں پر حکومت کر سکے، اور اس دھرتی کے اوپر بے تحاشا حکمران آئے، ہم جن کو حکمران تصور کرتے آئے ہیں وہ لوگ آئے اور گئے۔ کیوں؟ اللہ تو ہی ہے اس کائنات کے اوپر جو حی القیوم ہے، جو جس کو دوام ہے۔ کائنات نہیں تھی تو تھا، کائنات ہے تو ہے، کائنات نہیں ہوگی تو ہوگا۔ جبھی شاعر کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوئی اور وہ سمجھ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شک جو تو نے فرمایا کہ میں نے اس کائنات کو اپنی مٹھی میں لے لیا ہے، یہ میری مٹھی میں بند ہے، بے شک یہ بات وہی کر سکتا ہے جو ان تمام جہانوں کا مالک ہو سکتا ہے۔ شاعر نے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے، شاعر ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ لوگوں اللہ کی طاقت کا اعتراف کرو، لوگوں اللہ کی حمد کرو، لوگوں اس کے احکامات کو مانو، یہ شاہی فقط تجھے زیبا، یہ جو ہم اس زمین کے اوپر اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں، جس طرح کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ اپنے اپنے دائرے میں دیکھ لو، حسب طاقت ہر کوئی فرعون ہے۔ جب ہمیں طاقت ملتی ہے تو ہم اپنے آپ کو اس دھرتی کا حکمران اور اس دھرتی کا رب تصور کرنے لگ جاتے ہیں، اور متعدد بار لوگوں نے ایسا کر کے دکھایا ہے، لوگوں نے کیا ہے، اللہ کے مقابلے میں آئے ہیں، مگر شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ نہیں، کوئی انسان یہاں پر حاکم نہیں ہو سکتا، بلکہ اے خالق کائنات یہاں پر شاہی، یہاں پر حکمرانی، یہاں پر اقتدار، یہاں پر جو حکم چلانا ہے وہ صرف تیری ہی ذات کا ہو سکتا ہے اور کسی کا نہیں۔ یعنی شاعر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ لوگوں طاقت مت دکھاؤ، کیونکہ ایک اور طاقت بھی ہے جو سب کا محاسبہ کرتی ہے۔ اور دوسرے شعر میں دیکھیے شاعر یہاں پر ایک اور بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تو اگر قہر پہ اتر آئے، تو اگر قہر پہ اتر آئے، تیری ستوت کا ہی رہے چرچا۔ ستوت کہتے ہیں روب و دبدبہ، شان و شوکت، ستوت شان و شوکت، تیری ستوت کا ہی رہے چرچا۔ لوگ تیرے روب و دبدبے سے نکل نہیں سکتے، چاہے کتنے بڑے اقتدار والے لوگ آئے، انہوں نے خدائی دعوے کیے، مگر وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کے آگے ہیچ ہو گئے۔ انہوں نے جنتیں بنائی، انہوں نے انبیاء کا مقابلہ کیا، انہوں نے انبیاء کو عذاب تکلیفیں پہنچائیں، مگر جب اللہ کا قہر ان کے اوپر نازل ہوا تو وہ بھاگ نہیں سکے۔ قرآن پاک میں بھی خالق کائنات فرماتے ہیں کہ اے انسان تو اس دنیا سے، اس زمین سے تو بھاگ سکنے کا نہیں، تو یہاں سے بھاگ تو نہیں سکتا، اگر تیری جرت ہے تو یہاں سے بھاگ کے دکھا، تو یہاں سے نہیں بھاگ سکتا۔ یہاں پر بھی اللہ اپنا روب و دبدبہ دکھا رہا ہے کہ تو یہاں سے بھاگ نہیں سکتا۔ تو اگر اقتدار میں آ کر زمانے کو اپنے آتاد کا نشانہ بناتا ہے اور بناتا رہا بھی ہے، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ جا فرعون سے کہے میری انسانیت پر ظلم نہ کر۔ اور فرعون کن لوگوں پر ظلم کر رہا تھا؟ وہ لوگ جو اللہ کو نہ ماننے والے تھے، وہ لوگ جو نبی کو نہ ماننے والے تھے، ان لوگوں پر فرعون ظلم کر رہا تھا۔ پھر بھی خالق کائنات نے فرمایا کہ میری انسانیت پر ظلم ہے۔ اللہ کو انسان کو بنا کے چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جب انسان اللہ کے مقابلے میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ اس پر اپنا قہر نازل کرتا ہے اور پھر اس سے بچ کوئی نہیں سکتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بھاگے اور ایک دریا کے کنارے پر پہنچے تو پریشان، اللہ میں کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا تیرے ہاتھ میں عصا ہے، ذرا اس پانی پر مار۔ اللہ نے مارا تو راستہ بن گیا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی وہاں سے گزر گئے، مگر ان کے پیچھے جو ان کا لشکر تھا وہ کفار کا یا پھر فرعون کا وہ آیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ جب فرعون ڈوب رہا تھا تو اس نے باآواز بلند کہا تھا
کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو اپنا رب مانتا ہوں، مگر جب موت سامنے آ جاتی ہے تو توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو اپنا رب مانتا ہوں، وہ جو خدائی دعویٰ کرتا تھا وہ اس کی صفات سے بھاگ نہیں سکا، وہ اس سے نکل نہیں سکا، اس کے روب و دبدبے سے بھاگ نہیں سکا، اس کو ماننا پڑا کہ اللہ بے شک تو ہی طاقتوں کا مالک ہے، تو ہی کائنات کا رب ہے۔ مگر موت کے آنے پر، اس سے پہلے کہ موت ہم پر بھی آئے، ہم پر بھی توبہ کے دروازے بند ہوں، شاید ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ رب اگر قہر پہ اتر آیا، وہ اگر اپنی گرفت پہ اتر آیا، وہ اگر پکڑنے پہ اتر آیا، تو پھر آئے بچوں ہم لوگوں کو وہ ایسی گرفت میں لے گا کہ پھر ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ ایسی سچویشن کریٹ ہو، ایسے حالات کریٹ ہو، ایسا اللہ ہمارے اوپر اپنی گرفت مضبوط کرے۔ آج کل تو پوری دنیا گرفت میں ہے، آج کل تو پوری دنیا گرفت میں ہے، ہمیں اس گرفت سے بچنا چاہیے، ہمیں اللہ کے آگے جھک جانا چاہیے تاکہ ہم ان مسائل سے بچ سکیں۔ اور پھر تیسرے شعر میں دیکھیے، یہاں پر اگر روب و دبدبہ دکھایا ہے تو شاعر بڑی مہارت کے ساتھ یہاں پر اللہ کا شفیق ہونا بھی دکھا رہا ہے، یہ نہیں کر رہا کہ ہم گناہگار ہیں تو شاعر ہمیں مایوس کر دے، مایوس نہیں کیا اس نے۔ اور اگر رحم تو پہ مائل ہو، اے اللہ اگر تو رحمت پہ اتر آتا ہے تو کوئی مشفق نہیں کرے جیسا، تو معاف کرنے والا ہے، اور ایسا معاف کرنے والا ہے، اللہ تو 100 قتل کرنے والے کو بھی معاف کر دیتا ہے، اللہ تو ظلم ڈھانے والوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ تاریخ بڑی بڑی ہے، اور اگر آپ قرآن پاک کو اٹھاتے ہیں تو متعدد مقامات پر اللہ اپنے رحیم ہونے کے بارے میں بتا رہا ہے کہ لوگوں میری رحمت کو سمجھو، میں تو رحیم ہوں۔ وہ 99 قتل کرنے والا شخص جب اس شخص کے پاس پہنچا تو اسے کہا کہ یار میں نے اتنے قتل کیے ہیں، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہ بھائی نہ، تیری بخشش نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے کہا بخشش تو ویسے بھی نہیں ہو سکتی، سنچری تو پوری کروں، تلوار نکالی اور اس کہنے والے کو بھی مار دیا۔ پھر ایک شخص کے پاس پہنچا جو آپ لوگوں کی طرح تھوڑا بہت جانکاری رکھتا تھا، تو ان کے پاس پہنچنا انہوں نے کہا کہ یار ہمیں تو نہیں معلوم، مگر آپ کو ایک جگہ بتا دیتے ہیں، ایک علم والا شخص ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ آپ کو پراسس بتا دے گا، آپ مایوس نہ ہوں، اللہ بہت رحیم ہے۔ تو جب وہ جا رہا تھا تو راستے میں اس کی وفات ہو گئی۔ تو پھر جہنم والے بھی اور جنت والے بھی فرشتے آئے، جنت والے کہنے لگے کہ وہ نیت کر کے جا رہا تھا کہ اس کی بخشش ہو جائے گی، کہ وہ اپنی معافی کے لیے جا رہا تھا، اور جہنم والوں نے کہا کہ نہیں یہ تو 100 قتل کر کے آ رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا زمین کو ناپ لو۔ جب اس کو ناپا گیا تو آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ 1 فٹ یا 1 میٹر اچھائی کی طرف تھا، تو کیا ہے اللہ رب العزت نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے، اور پھر جنتی فرشتوں نے اس کو غسل دیا اور اس کو جو ہے نا دفنایا گیا۔ یوں ایسے ہی اس کی رحمت، یہ تو ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں نے آپ لوگوں کو دی ہے، آپ اپنی زندگی کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا رحیم رب ہے۔ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، ہم اس کے انکاری لوگ ہیں، اس نے ہمیں نوازا ہوا ہے، ہم خوبصورت گھر میں رہ رہے ہیں، ہمارے پاس اچھی گاڑی ہے، ہمارے پاس سواریاں ہیں، ہمارے پاس ہمارے ماں باپ ہیں، ہم تنخواہیں لے رہے ہیں، ہم کھاتے پیتے ہیں، ہم اس کے انعامات سے مستفید ہوتے ہیں کہ اس کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے۔ ورنہ ہم جو گناہ کرتے ہیں، ہم جو کرپشن کرتے ہیں، ہم جو زمانے کو لوٹتے ہیں، یہ سارا کیا ہے؟ ہم جو لوگوں کے دل دکھاتے ہیں، ہم جو غیبت کرتے ہیں، اللہ اپنی گرفت میں اگر روزانہ کی بیس پر آ جائے تو یقین جانیے ہم قدم بھی نہ اٹھا سکیں، یہ اس کی رحمت ہی ہے۔ اور پھر چوتھے شعر میں کہتا ہے قہر و رحمت پہ قادر ہے ستار۔ ستار کا مطلب ہوتا ہے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا، ستار کا مطلب گناہوں پر پردہ ڈالنے والا۔ یہاں پر شاعر نے بڑی مہارت کے ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کیا ہے اور ساتھ التجا بھی کر دی ہے کہ اے خالق کائنات، میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اور اللہ کا دیدار یہاں پر تو ممکن نہیں ہے، ہاں اللہ نے وعدہ ضرور کیا ہے کہ میں کیا کروں گا، روز محشر والے دن جب آپ کے گناہوں پر درگزر فرما لوں گا تو پھر ایمان والوں کو اپنا دیدار کراؤں گا، اور ایمان والوں کو اپنا دیدار کراؤں گا۔ شاعر کہتا ہے کہ اے ستار، اے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالنے والے، میں کوشش تو کرتا ہوں اچھائی کی، مگر میں راستہ کسی گناہ پر چل پڑتا ہے، میں کسی اور طرف نکل جاتا ہوں، میں کیا کروں؟ جس طرح وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ جانے پھر کیوں صحرا سے جا ملتا ہے، میں رستہ تو شہر کی جانب لیتا ہوں۔ میں تو کوشش کرتا ہوں اے خالق کائنات کہ میں تیرے راستے پر چلوں، مگر دنیا چیز ہی ایسی ہے، بھول بھلائیوں والی ہے، انسان بھٹک جاتا ہے، انسان سے خطا ہوتی ہے۔ میں روزانہ توبہ کرتا ہوں اور روزانہ ہی میری توبہ ٹوٹ جاتی ہے، مگر اے قادر مطلق تو اتنا زبردست ہے کہ تو ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالے ہوئے ہے،
اور یقین جانیے اللہ کی یہ بہت بڑی صفت ہے، اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کے اوپر پردے ڈال رکھے ہیں۔ اگر اللہ وہ راز فاش کر دے تو یقین جانیے ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ وہ ایسا زبردست ہے، اس نے صرف یہاں پر ہی پردہ نہیں ڈال رکھا، بلکہ خالق کائنات نے کیا کیا، وہاں پر بھی ہمیں انعامات سے نوازے گا اور کیا کرے گا، وہاں پر بھی رسوا نہیں کرے گا۔ اور شاید بڑی چلاکی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی چلاکی کے ساتھ بات کر رہا ہے کہ میرا مقصد ہے بس تیرا جلوہ، اے رب کائنات تو میرے اوپر درگزر فرما، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں نے جنت نہیں مانگی تجھ سے، تو مجھے جنت نہ دے۔ او بھائی جب خالق کائنات تجھے معاف کر دیں گے تو جنت تو اس کے مہمانوں کے لیے ہے، جہاں پر اللہ ایمان والوں کو ٹھہرائیں گے، جہاں ان کی مہمان نوازی ہوگی، یعنی اس مہمان خانے کا نام جنت ہے۔ اور شاید بظاہر جنت کی بات تو نہیں کر رہا، مگر کہتا ہے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی دیدار تو میرے لوگوں کو ہوگا، یعنی شاید بتا رہا ہے مانا کہ وہ سخت بھی ہے، مانا کہ وہ سخت بھی ہے مگر وہ رحیم زیادہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے رائٹ ہینڈ کے اوپر رحمت کرنے کی مہر لگا دی ہے، مگر حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ہم اس قادر مطلق کو، اس رحیم رب کو ترک کیے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ لمحات، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ ہمارے پاس آئے اور ہمارا قصہ تمام کرے، ہمیں اپنے گناہوں کے اوپر غور و خوض کرنا چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے۔ آپ یہ مت سمجھے کہ اب ہم بچے ہیں، ہماری عمر تھوڑی ہے، ابھی ہم نے بوڑھا ہونا ہے، ابھی بہت وقت پڑا ہوا ہے، ہم یوں نہ کہیں ہنوز دلی دور ہے، ابھی دلی بہت دور ہے، ابھی موت بہت دور ہے، اور موت کو دور تصور کر کے ہم گناہ کیے جا رہے ہیں، جو کہ غلط کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں ایسا ہرگز نہیں کرنا، ہمیں کسی وقت بھی موت نے آ لینا ہے۔ اس سے پہلے کہ اللہ اپنی گرفت جو ہے نا مضبوط کرے، ہمیں اس کی رحمت کی طرف مائل ہونا چاہیے، اور اس کی رحمت کی طرف مائل ہونے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں سجدہ ریز ہونا چاہیے، اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرنی چاہیے، پھر 5 اوقات میں جو وہ خالق مطلق ہمیں بلاتا ہے اپنے پاس کہ آؤ اور وہ اس سے رحمت طلب کرو، ہمیں 5 اوقات اس کے آگے سجدہ ریز ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اس کے نبی کی اطاعت کرنی چاہیے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے ان کی۔ کیوں کہ آتی اللہ واتی الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ہم اللہ کو پکڑ کر نبی کو ترک کر کے اللہ کی رحمتوں کے حقدار نہیں بن سکتے، اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ آؤ میری اطاعت کرو، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور یقیناً آپ لوگوں کو جو ہے نا آج ایک مرتبہ پھر یقیناً آپ لوگ خود بھی جانکاری رکھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے گھر میں بھی تربیت ہوتی رہتی ہے، لیکن دوبارہ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی محبت سے اپنے دلوں کو گرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے ہم نے تھوڑی بہت اور جانکاری حاصل کی ہے، اور ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کا موقع ملا ہے، اور میں امید کرتا ہوں یقیناً آپ اپنے رب کے آگے جھکیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔